ماں ایک ایسی اللہ کی مخلوق ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا چاہے وہ کمزور ہو جائے کوئی اس کی شان میں گستاخی کرے۔ کائنات میں ماں کا مقام اور اس کی عظمت بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ ائمہ علیہ السلام انبیاء نے اپنی ماں سے متعلق ایسے سے جملے ادا کیے ہیں، اور ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جانا، ان کے لیے ادب احترام کا اظہار کرنا۔ مولا کائنات ام المومنین کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد دنیا کی عظیم ترین بیویوں میں سے، بہت مقام، بہت عظمت۔ اس بیوی کے کیا کہنے کہ جن کی آغوش میں پلنے والے کوئی محمد بن رہے ہیں، کوئی علی بن رہے ہیں۔ اور مدینے میں بی بی کا انتقال ہوا، اور جنت البقیع میں بی بی کا روضہ تھا جو ڈھا دیا بنی یہ آل سعود نے۔ تو جناب امیر سے متعلق ہے روایت میں کہ جناب مولا کائنات آنکھوں میں آنسو روتے ہوئے رسول خدا کے گھر آئے۔ یا علی کیا بات ہے، اتنا رو رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہوا۔ کون؟ مولا کائنات۔ جب کہا نا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا تو رسول خدا نے فرمایا یا علی یہ مت کہیں آپ کی ماں کا انتقال ہوا، بلکہ کہیے یا رسول اللہ آپ کی ماں کا انتقال ہوا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ امی بعد امی، میری ماں کے بعد وہ میری ماں تھی، انہوں نے مجھے بڑی محبت سے پالا۔ تو اس وقت ایک مرتبہ پیغمبر نے اپنی ابا اتاری، کہا کہ کفن میں جو خواتین کفن دے رہی ہیں نا ان سے کہنا کفن میں میری ابا اڑا دو، میری چچی کو، اور کہا جنازے میں میں خود جنازے کو کاندھا دوں گا، خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ جب یہ میں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ کیا مقام ہے کہ رسول خدا کہتے ہیں کہ دوسرا جنازہ نہ پڑھو کسی کا، واجب ایک ہے، الا یہ کہ مجمع زیادہ تو پھر دوسرا پڑھ سکتے ہیں، تیسرا تو ہے ہی نہیں۔ اور خود رسول خدا 70 تکبیرات پڑھ رہے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد۔ یہ عظمت کی وجہ سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بی بی عام بی بی نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے 70 تکبیرات پڑھی، بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا، جنازے میں ننگے پاؤں آئے اور روتے ہوئے، اور خود قبر مطہر میں اترے کہ یا علی رک جائیے، جنازہ میں آپ کے ہاتھوں سے لوں۔ قبر میں اترے، اپنے ہاتھ سے پوری قبر کو، آپ نے قبر کو لے کے مٹی اور اس کو ہاتھ لگانے کے بعد کہا قبر خبردار، روز قیامت اگر میری چچی نے مجھ سے تیری شکایت کی تو میں حساب لوں گا، میری چچی کوئی شکایت نہ کرے تیری، اتنے آرام و سکون سے میری چچی کو رکھنا کہ میری چچی کوئی شکوہ نہ کرے۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ تو اپنے ہاتھوں سے اس کے اندر قبر کے سرہانے، اس کی پائنتی میں چاروں طرف ہاتھ لگایا اور پھر کہا یا علی اب جنازہ دیجیے۔ بڑی تعظیم سے جنازہ رکھا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد سب جب قبر کو بند کر دیا تو خود سرہانے بیٹھے۔ اب سارے صحابہ کا مجمع، میں پڑھ چکا ہوں کہ مقام پہ کسی کو یہ جملہ، صحابہ کا مجمع اور سب کے سب رسول خدا کو دیکھ رہے ہیں کہ اتنی محبت کا اظہار، اتنی اس بی بی کی عظمت کو پیغمبر سمجھا رہے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ رسول خدا قبر مطہر کے اندر دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے کہتے ہیں ابنوں کے آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، میں جانتا ہوں میں نے ماحول بنایا مسا کے، لیکن جملہ سن لیجیے گا، ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ اب صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کہا جناب فاطمہ بنت اسد سے آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا؟ کہا کہ جب فرشتے میری چچی کی قبر میں آئے تو بڑے احترام سے، تعظیم سے سوال کیا من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ تو میری چچی نے، اب پہنچ گیا مجمع، تو میری چچی نے بڑے اطمینان سے کہا اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا من نبیو، کہ آپ کا نبی کون ہے؟ تو میری چچی نے بڑے اطمینان سے میری طرف اشارہ کر کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں۔ تو ایک مرتبہ فرشتوں نے سوال کیا من اماموں کے، آپ کا امام کون ہے؟ توجہ، تو کہا میری چچی نے میری طرف دیکھا کہ انہوں نے سوال کیا میرا امام کون ہے، تو میں نے فوراً کہا ابنوں کے، آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا ہی آپ کا امام ہے۔ اور مسلمانوں اگر علی کی ماں کا علی کی امامت کے بغیر گزارا نہیں تو پھر تمہارا ہمارا کیسے؟ غور فرمایا؟
عزیزان گرامی وہاں پہ بھی فرمایا تھا ابنوں کے کہ ساری کائنات جب تک علی کی ولایت کو نہ مانے اس کے اعمال قبول نہیں.